السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے اب تمام سامعین و ناظرین بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اپنے ہی چینل چوک انڈسٹر اکیڈمی میں آپ تمام سامعین و ناظرین کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ترقی پسند تحریک کا مختصر تعارف۔ یہ ترقی پسند تحریک نے جو اردو ادب کی خدمات انجام دیے ہیں، آئیے ان کے متعلق تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اردو ادب اور خاص طور پر اردو نثر علی گڑھ تحریک کے بعد ترقی پسند تحریک کے احسان سے بے حد گراں پار ہے۔ علی گڑھ تحریک نے ہمارے اہل قلم کو خواب غفلت سے بیدار کیا، اپنے ادب کی خامیوں سے باخبر کیا اور مغربی ادب کے پھیلائے ہوئے اجالے کے سہارے اس کاروان کو آگے بڑھنے کا راستہ دکھایا۔ ترقی پسند تحریک نے جو خدمت انجام دی وہ بھی کسی طرح سے کم نہیں، اس نے محنت کش انسان کو ادب کا ہیرو بنایا اور شہزادے کے سر سے تاج اتار کر اس کے سر پر سجا دیا۔ یہ اس تحریک کا ہی تو کمال تھا کہ ہمارے ادب میں کھیتوں اور کھلیانوں کی سندھی سندھی خوشبو بس گئی اور کسان اور مزدور کا پسینہ اس کی تراوٹ کا سامان بن گیا۔ آئیے اس تحریک کو تاریخ عالم کے پیش نظر دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، جو تاریخی روح سے ہے وہ کارل مارکس ایک مشہور جرمن مفکر تھے۔ انہوں نے سرمایہ اور محنت کے مسائل پر غور و فکر کیا اور اپنی مارکہ آرا تصنیف سرمایہ میں پیش کیا۔ کارل مارکس کی جو تصنیف تھی وہ سرمایہ اس نام سے تھی۔ کارل مارکس نے اپنی مارکہ آرا تصنیف سرمایہ میں پیش کیا۔ انہوں نے سرمایہ دار کو ظالم اور مزدور کو مظلوم قرار دیا، کیونکہ محنت کش یعنی مزدور کو سرمایہ دار پیداوار میں اس کا حصہ نہیں دیتا، حالانکہ پیداوار میں اس کی محنت کو سرمایہ دار سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ کارل مارکس کے نزدیک دولت کی غیر مساوی یعنی نابرابر تقسیم دنیا کی ساری خرابیوں کی جڑ ہے۔ لینن ایک بلند حوصلے روسی رہنما تھے۔ انہوں نے محنت کشوں کی رہنمائی کا حق ادا کیا۔ اس زمانے میں روسی بادشاہ زار کی زیادتی انتہا کو پہنچ چکی تھی، اس لیے وہاں کارل مارکس کے افکار کا گہرا اثر ہوا۔ لینن اور پلینخوف خاص طور پر اس سے متاثر ہوئے۔ آخرکار محنت کشوں نے متحد ہو کر 1917 عیسوی میں زار یعنی روسی حکومت کے جو بادشاہ تھے زار کی قوت کو شکست دے دی اور حکومت کی باغ ڈور خود سنبھال لی۔ حکمراں جماعت کا نیا نام روسی کمیونسٹ پارٹی قرار پایا۔ میں پہلے ہی ہائی لائٹ کر چکا ہوں، پھر سے میں یاد دہانی کے لیے مزید ہائی لائٹ کر دیتا ہوں۔ اس انقلاب نے ساری دنیا پر یہ حقیقت روشن کر دی کہ مشقت کرنے والی فولادی ہاتھ ایک ساتھ کھڑے ہوں
تو ظالموں کے مضبوط سے مضبوط حکومت بھی اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتی۔ 1933 میں ہٹلر کے امرانہ رویے نے دنیا بھر کے دانشوروں اور ادیبوں کو، جو عام لوگوں کی بنسبت زیادہ حساس ہوتے ہیں، یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اب مظلوموں کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اس زمانے میں کچھ درد مند ہندوستانی نوجوان لندن میں زیر تعلیم تھے۔ ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: سجاد ظہیر، ملک راج آنند، پھر سے میں دوہرا دیتا ہوں: سجاد ظہیر، ملک راج آنند، جیوتی گھوش، پرمود سین گپتا اور محمد دین تاثیر۔ انہوں نے بار بار مل کر غور کیا کہ ان حالات میں ہندوستان کے ادیب اور دانشور کس طرح اپنا فرض پورا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے لندن میں ہم خیال دوستوں کو متحد کیا۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کے نام سے لندن میں ایک انجمن قائم ہوئی۔ اس کی طرف سے ایک اعلان نامہ بھی شائع کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ اب پرانے خیالات کی جڑیں ہل رہی ہیں اور ایک نیا سماج جنم لے رہا ہے۔ ایسے میں ہندوستانی ادیبوں کا فرض ہے کہ اس تبدیلی کو اپنی تحریروں کے ذریعے اجاگر کریں اور ملک کو ترقی کے راستے پر لگانے میں مدد دے۔ ادب کو عوام کے نزدیک کرے، اس میں حقیقت کا رنگ بھر دے اور ہم اسی کو ترقی پسندی کہتے ہیں۔ اعلان نامہ ہندوستان کے بہت سے تعلیم یافتہ لوگوں کو بھیجا گیا اور ان سے درخواست کی گئی کہ اسے ملک میں عام کرے۔ اسی سال سجاد ظہیر بھی تعلیم مکمل کر کے ہندوستان لوٹ آئے، جس نے انجمن کی سرگرمیاں اور بھی تیز ہو گئی۔ الہ آباد یونیورسٹی میں احمد علی انگریزی کے لیکچرار تھے۔ ان کا گھر اصل تھا اگر ہو گیا، ان کا گھر انجمن کا دفتر بن گیا۔ ادھر حیدرآباد میں سبت حسن، بنگال میں ہرن مکھرجی ادب کی اس ترقی پسند تحریک کو فروغ دینے میں مصروف ہو گئے۔ ڈاکٹر تارا چندر نے ہندوستانی اکیڈمی الہ آباد کی طرف سے اردو ہندی کے ادیبوں کی ایک کانفرنس بلایا، جس میں ترقی پسند مصنفین کے انجمن کا تعارف کرایا گیا۔ اس کانفرنس سے پریم چند، مولوی عبدالحق جوش الہ آبادی اور دوسرے بلند پایہ عالم اور شاعر موجود تھے۔ مناسب سمجھا گیا کہ انجمن کے اعلان نامے پر مختلف لوگوں سے اس پر دستخط کرا دی جائے، جس سے انجمن کو تقویت حاصل ہوئی۔ 1936 میں اس بات کو یاد رکھیں کہ 1936 میں لکھنؤ میں انجمن کی ایک کل ہند کانفرنس ہوئی۔ پریم چند نے خطبہ صدارت پیش کیا۔ مولانا حسرت موہانی، کملا دیوی، چٹوپادھیائی اور دیگر اہل علم نے تقریر کی۔ سجاد ظہیر انجمن کے سیکریٹری مقرر ہوئے۔ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ انجمن ترقی پسند مصنفین کے سیکریٹری کون مقرر ہوئے؟ تو سجاد ظہیر۔ اس کانفرنس میں انجمن کے دستور اساسی کو منظوری دی گئی ہے۔
اس کے بعد ملک میں جا بجا انجمن کے جلسے اور کانفرنس ہوتی رہی اور ترقی پسندوں کا یہ کارواں قدم سے قدم ملا کر اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ کرشن چند، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، حیات اللہ انصاری، بلونت سنگھ وغیرہ اس تحریک کے زیر اثر افسانہ لکھتے رہے۔ مجاز لکھنوی، معین احسن جزوی، اختر انصاری، فراق گورکھپوری، فیض احمد فیض، مخدوم محی الدین، علی سردار جعفری، کیفی، احمد نسیم قاسمی، اختر الایمان، ساحر لدھیانوی، پرویز شاہدی وغیرہ انجمن ترقی پسند تحریک کے پرچم تلے شاعری کر رہے تھے۔ میرا جی اور نون میم راشد بھی کچھ دنوں انجمن کے ہمنوا رہے، پھر کنارہ کش ہو گئے۔ سجاد ظہیر، اختر حسین رائے پوری، مجنون گورکھپوری، ڈاکٹر عبدالعلیم عالم، آل احمد سرور، احتشام حسین، عزیز احمد جیسے نقادوں نے تنقیدی مضامین کے ذریعے تحریک کے خد و خال نمایاں کرنے کی اہم ذمہ داری قبول کی۔ احمد نسیم قاسمی، سردار جعفری، فراق اور فیض تخلیق کار تھے، مگر انہوں نے تنقید نگاری کی طرف توجہ کی۔ ترقی پسند ادب کے ضابطے اور اصول متعین کیے گئے۔ خلیل الرحمن اعظمی، اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک نے اپنی کتاب اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک میں انہوں نے اصولوں کی وضاحت کی ہے، جن کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ترقی پسند ادب کے ضابطے اور اصول متعین کیے گئے، جنہیں خلیل الرحمن اعظمی اپنی کتاب اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک، اس کتاب کا نام یاد رکھیں، یہ کس کی تصنیف ہے؟ اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک کس کی کتاب ہے؟ تو یہ خلیل الرحمن اعظمی کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے ترقی پسند کے اصول اور ضابطے کا خلاصہ کیا ہے۔ نمبر 1، ادب ایک اعلیٰ کار ہے۔ ترقی پسندوں نے بار بار اور واضح طور پر اعلان کیا کہ ادب کو جماعت کا خدمت گزار ہونا چاہیے اور اس سے زندگی کو سنوارنے میں مدد لی جانی چاہیے۔ نمبر 2، ادب عوام کے لیے۔ ادب کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس سے زیادہ لوگوں، بلکہ صاف لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ عوام کو فائدہ پہنچے۔ ترقی پسند ادیب اس پر ہمیشہ زور دیتے رہیں تاکہ ان کا ادب عوامی ادب ہے یا عوامی ادب رہے۔ ترقی پسند تحریک کے جو تیسرا اصول ہے وہ ہے ادیب جاندار۔ ترقی پسند ادب کی بنیاد اس پر ہے کہ ظلم و ناانصافی کی اس دنیا میں ادیب غیر جانبدار نہیں رہ سکتا، وہ ایک حساس درد مند دل رکھتا ہے اور محنت کشوں کا ہاتھ دینے پر مجبور ہے۔ نمبر 4، ترقی پسندی اور اشتراکیت۔ ترقی پسندوں نے کبھی اسے چھپانے کی کوشش نہیں کی کہ وہ اشتراکی یعنی کمیونسٹ ہے۔ سجاد ظہیر نے کہا تھا کہ سرمایہ داری نظام جس نے دنیا کو برباد کر رکھا ہے، اشتراکیت کے ذریعے ہی یہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ 5ویں جو چیز ہے وہ ادب اور سیاست۔ ترقی پسندوں نے کہا کہ آج ادب کو سیاست سے علیحدہ نہیں رکھا جا سکتا۔ جو ادب سیاست میں حصہ لیتا ہے وہ اس پر لوگ نعرہ بازی کا الزام لگاتے ہیں، یعنی اس پر لوگ نعرہ بازی کا الزام لگاتے ہیں اور اسے پروپیگنڈا بتاتے کہ اس سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ نمبر 6، سیاست میں عملی حصہ۔ یہ بھی کہا گیا کہ صرف قلمی خدمات کر کے ادیب اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو جاتا، اس سے مزدوروں اور کسانوں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے اور ان کی حمایت میں جو تحریکیں چلی ان میں عملی حصہ لینا چاہیے۔ نمبر 7 جو ہے ادب اجتماعی زندگی کا ترجمان کہا گیا کہ ادب کوئی جوگی نہیں، سماج کا ایک فرد ہے
اور ادب اس کی ذاتی ملکیت نہیں، اس لیے یہاں انفرادیت کی گنجائش نہیں، ادب میں اجتماعی زندگی کی تصویر نظر آنی چاہیے۔ نمبر 8 اور جو آخری ہے ترقی پسند تحریک کے ضابطے، وہی پیغام زیادہ اہم ہے۔ ادب کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک مواد اور دوسرا حیت۔ مواد سے مراد وہ بات جو کہی جا رہی ہے، اور حیت سے مراد اس بات کے کہنے کا انداز۔ اس تحریک کا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ شاعر و ادیب موضوع اور مواد کی طرف زیادہ توجہ کرنے لگے، ادب کو فروغ ہوا، کیونکہ ادب لکھنے کے لیے ایک اہم موضوع ہاتھ آ گیا تھا۔ شاعری، افسانہ، ناول، ڈرامہ، تمام اصناف پر ترقی پسند تحریک اثر انداز ہوئی۔ رفتہ رفتہ ترقی پسند تحریک میں شدت پسندی پیدا ہوئی، اشتراکیت کو ہی ادب سمجھ لیا تھا۔ پختہ ذہن رکھنے والے نوجوان شاعر اور ادیب اپنی تحریروں سے ملک میں انقلاب لانے کے خواب دیکھنے لگے، اور اس جوش میں اتنے بھی منہمک ہو گئے کہ ان کا ادب نہیں رہا اور محض پروپیگنڈا یا نعرہ بازی بن کر رہ گیا۔ ادب میں انگارے، شعلے، چنگاری، شرارے، طوفان، بغاوت، خون جیسے آتش لفظوں کا استعمال بہت عام ہو گیا۔ بعض آدمیوں کو یہ صورتحال ناگوار ہوئی اور اس تحریک سے بیزار ہو گئے۔ اظہر لکھنوی، رشید احمد صدیقی، کلیم الدین احمد وغیرہ نے یہ شدت پسندی کے خلاف آواز اٹھائی۔ میرا جی اور نون میم راشد تو پہلے ہی ترقی پسند تحریک سے الگ ہو چکے تھے۔ قرۃ العین حیدر، خواجہ احمد عباس، اختر الایمان معتوب قرار دیے گئے تھے، اور 1953 عیسوی تک پہنچتے اس تنظیم کا شیرازہ بکھرنے لگا، اور 1954 میں تو بعض صاحب نظر یہاں تک کہہ اٹھے کہ ترقی پسند تحریک کا اپنا کام پورا کر چکی ہے، اب اسے ختم ہو جانا چاہیے۔ تحریک کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اردو ادب کے دامن کو وسیع کیا، خیال و خواب کی دنیا سے نکال کر سنگلاخ حقیقتوں کی دنیا میں سانس لینا سکھایا۔ شعر و ادب کو بھی فقیروں اور امیروں کے ڈرائنگ روم سے نکال کر کھیت کھلیان، فیکٹری تک پہنچایا۔ ابھی تک ادب کو اعلیٰ اور متوسط طبقہ کی جاگیر سمجھا جاتا تھا۔ ترقی پسند تحریک کے طفیل عام انسان کی رسائی ادب تک ہو گئی۔ یہ چند باتیں ترقی پسند تحریک کے متعلق تھی۔ آئیے ان کے متعلق ایک دو سوال میں آپ سے کرتا ہوں، آپ اس کو ضرور کامنٹ باکس میں جواب دیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ انجمن ترقی پسند تحریک کے سیکریٹری کون مقرر ہوئے؟ انجمن ترقی پسند کے سیکریٹری کون مقرر ہوئے؟ آپ ضرور بتائیں گے کہ اس میں کون سیکریٹری مقرر ہوئے اس تحریک کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب 1936 میں اس کی کل ہند کانفرنس ہوئی تو اس کی صدارت کون ہوئے، اور اس نے کیا کہا کہ ہمیں کس چیز کا معیار بدلنا ہوگا؟ آپ ضرور بتائیں گے۔ اور دوسری چیز، جو اصول اس میں ترقی پسند کے اصول اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں، وہ کون بیان کیے گئے، اور ان کی کتاب کا نام، یعنی خلیل الرحمن نے بیان کیا تو ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ آپ یہ تینوں سوال کا جواب کامنٹ باکس میں ضرور دیں، تاکہ یہ باتیں آپ کو یاد ہو جائے، اور یہ باتیں یاد ہو جانے کے بعد یقیناً امتحان میں معاون ثابت ہوگا۔ انہی چند باتوں کے بعد میں اپنے ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔